ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، جامع ترمذی میں قیامت کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ لوگ دنیاوی معاملات میں اتنے مصروف ہو جائیں گے کہ انہیں وقت گزرنے کا احساس تک نہیں ہوگا، عمر میں سے برکت اٹھ جائے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ وقت جلدی جلدی گزرنے نہ لگے۔ پھر اس کی تشریح فرمائی کہ ایک سال ایک ماہ کے برابر ہوگا، اور ایک ماہ ایک ہفتے کے برابر ہوگا، اور ایک ہفتہ ایک دن کے برابر ہوگا، اور ایک دن ایک گھڑی کے برابر ہوگا، اور ایک گھڑی ایک اس طرح سے گزر جائے گی کہ جس طرح آگ کا شعلہ یکا یک بھڑک کر ختم ہو جاتا ہے۔ اب آج بات بات پر وقت کی کمی کی شکایت کرنے والے کم عقلوں اور کم عقل انسانوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی حقیقت کھل رہی ہے۔ آج ہر انسان، چاہے وہ مغرب میں بس رہا ہو یا مشرق میں، اس چیز کا کثرت سے مشاہدہ کر رہا ہے کہ وقت کی رفتار میں اچانک اضافہ ہو گیا ہے۔ ہم صبح اٹھتے ہیں اور جمائی لینے سے پہلے ہی شام ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاس وقت کی اس قدر کمی ہو چکی ہے کہ ہمیں اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی وقت نہیں ملتا۔ صدیاں سالوں میں تبدیل ہو چکی ہیں، سال مہینے کے برابر ہوتے جا رہے ہیں، اور مہینے دن بن گئے ہیں، اور دن چند گھنٹوں کا ہو چکا ہے۔ ہم حیرت سے دائیں بائیں دیکھتے ہیں اور خود سے سوال کرتے ہیں کہ ہماری نوجوانی اور ہمارا بچپن کہاں گیا؟ میں نے تو ابھی دنیا دیکھی ہی نہیں تھی، یہ بڑھاپا کہاں سے آ گیا؟ کوئی کہتا ہے کہ میرا بیٹا اس مہینے 17 سال کا ہو جائے گا، یہ اتنا بڑا کیسے ہو گیا؟ ابھی کل ہی کی تو بات ہے، جب میں نے اسے پہلی بار گود میں اٹھایا تھا تو اس نے اپنے چھوٹے سے ہاتھ میں میری انگلی تھام لی تھی۔ یہ اتنی جلدی کیسے بڑا ہو گیا؟ ایسے کئی سوال کئی ذہنوں میں اٹھتے ہیں، مگر کسی کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں۔ وقت کی رفتار میں تیزی یہ ہم سب کا اہم ترین ایشو ہے۔ ہم روز سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ایک ایسا وقت بھی تھا جب دن لمبے، مہینے طویل اور سال صدیوں کے برابر ہوتے تھے۔ ہم کام کر کر کے تھک جاتے تھے لیکن شام نہیں ہوتی تھی۔ شام ہوتی تھی تو رات اور شام کے درمیان وقت ٹھہر جاتا تھا۔ ہم بار بار وقت پوچھتے تھے اور ہمارے بزرگ ہمیں بتاتے تھے کہ ابھی تو صرف 9 بجے، اور ہم کہتے تھے کہ ابھی صرف 9 ہی بجے۔ اور جب رات ہوتی تھی تو یہ رات ختم نہیں ہوتی تھی۔ ہم رات کے سناٹے میں کئی کئی بار جاگتے تھے، کئی کئی بار پانی پیتے تھے، اور کئی کئی گھنٹے دیواروں پر بنتی بگڑتی پرچھائیوں کو جن بھوت سمجھ کر ڈرتے رہتے تھے، لیکن رات ختم نہیں ہوتی تھی۔ صبح ہوتی تھی تو یہ بھی ایک لمبی صبح ہوتی تھی۔ ہم اس صبح میں نماز بھی پڑھتے تھے، مارننگ واک بھی کرتے تھے، نہاتے بھی تھے، انڈے پراٹھوں کا ناشتہ بھی کرتے تھے، اور پڑوسیوں کے بچوں کے ساتھ گپ شپ بھی کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اسکول جانے کا وقت نہیں ہوتا تھا۔ اسکول کا دورانیہ بھی لمبا ہوتا تھا، 40 منٹس کا پیریڈ 40 سال جتنا لمبا لگتا تھا۔ ہم اس پیریڈ میں پڑھتے بھی تھے، شرارتیں بھی کرتے تھے، کاغذ کے جہاز بھی اڑاتے تھے، کاغذ کھینچ کے بھی مارتے تھے، دوسروں کی جیب میں پانی بھی ڈال دیتے تھے، اور دوسروں کی قمیص ڈیسک کے ساتھ باندھتے تھے، جوتوں کے فیتے باندھ دیا کرتے تھے، استاد کی مار بھی کھاتے تھے، مرغا بھی بنتے تھے، پی ٹی بھی کرتے تھے، اور کبھی کبھار ہاف ٹائم میں اسکول سے بھاگ بھی جاتے تھے۔ اسکول سے چھٹی کے بعد بھی ایک لمبا دن ہمارا منتظر ہوتا تھا، اور ہم دوپہر میں سو بھی جاتے تھے۔ شام کو گراؤنڈ میں کرکٹ اور ہاکی بھی کھیلتے تھے، دوسروں کے گھروں کے شیشے بھی توڑتے تھے، لوگوں کے گھروں میں تاک جھانک بھی کرتے تھے، اور گھر کا سودا سلف بھی لاتے تھے، سودے سے 4 پیسے بھی اڑاتے تھے، دوستوں کے ساتھ آئس کریم بھی کھاتے تھے، بازاروں میں گھومتے پھرتے بھی تھے، لائبریری سے کتابیں بھی چوری کرتے تھے، اور یہ کتابیں پڑھتے بھی تھے۔ رات کو ٹی وی پر ڈرامے بھی دیکھتے تھے، اور ابو جی کی مار بھی کھاتے تھے، لیکن دن مکمل نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ ہم اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے اپنی عمر میں خود ہی 2-3 سال کا اضافہ کر لیتے تھے، مگر اس کے باوجود چھوٹے کے چھوٹے ہی رہتے تھے۔ لیکن اب سال مہینے دن اور دن گھنٹے بن چکے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے پاس اس کیوں کا کوئی جواب نہیں، مگر ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ہمیں یہی نہیں بتایا تھا کہ تمہاری عمر میں سے برکت اٹھ جائے گی، بلکہ یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ ایک فتنے کے برپا ہونے کی علامت ہے، اور یہ فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ سنن ابن ماجہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بیان ہوئی ہے کہ جب دجال دنیا میں آئے گا تو وہ اس تیزی سے پوری دنیا میں اس طرح پھر جائے گا جیسے زمین اس کے واسطے لپیٹ دی گئی ہو، جیسے مینڈے کی کھال لپیٹ دی جاتی ہے۔ اور زمین کے لپیٹ دیے جانے کی اصطلاح روحانیت میں بھی عام ہے۔
جس میں زمین سمٹ جاتی ہے اور زمان و مکان کے فاصلے مٹ جاتے ہیں. ایک قدم مشرق سے مغرب میں پہنچتا ہے تو دوسرا قدم شمال سے جنوب میں. اور وقت کے اعتبار سے زمین کے فاصلوں کا سمٹ جانا جدید سائنس سے بھی ثابت ہو گیا ہے. سائنسدان کہتے ہیں کہ زمین کے فاصلے دو چیزوں کی وجہ سے سمٹ سکتے ہیں: حرکت کی وجہ سے یعنی موشن، اور کشش ثقل کی وجہ سے یعنی گریویٹیشن. یہ دونوں چیزیں وقت پر اثر انداز ہوتی ہیں. یعنی اگر آپ 1000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا چاہتے ہیں اور وہ فاصلہ بذریعہ ٹرین 20 گھنٹوں میں طے ہوتا ہے تو بذریعہ ہوائی جہاز وہی فاصلہ 2 گھنٹوں میں طے ہو جائے گا. یعنی فاصلہ تو وہی ہے لیکن تیز حرکت وقت پر اثر انداز ہوتی ہے. اور گلوبلائزیشن کے اس دور میں جب دنیا فاسٹ ہو گئی ہے تو ایک مقام سے دوسرے مقام کے فاصلے بھی سمٹ گئے ہیں. دوسری شے کشش ثقل ہے جو کہ وقت پر کئی اعتبار سے اثر انداز ہوتی ہے. ان میں سے ایک وقت کا تھم جانا یا کسی اور سمت میں چلے جانا بھی ہے. اس کو ٹائم وارپ کہتے ہیں. اگر اس کشش ثقل کو ختم کر دیا جائے تو انسان خود ہی خود ہوا میں اڑنے لگے گا جیسا کہ خلا میں ہوتا ہے. سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر انسان کشش ثقل کی قوت کو بطور توانائی استعمال کرنے کے قابل ہو جائے تو پھر اس کی رفتار ناقابل یقین ہو جائے گی. سائنسدان کہتے ہیں عین ممکن ہے کہ دجال جو کہ جدید سائنس سے واقف ہوگا یقیناً اسے کشش ثقل پر بھی بڑی برتری حاصل ہو جائے گی.